سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ بتائیے کپڑوں پر اگر ناپاکی لگی ہو تو کتنی ناپاکی لگی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی مقدار کیا ہے؟ ماشاءاللہ 1 درہم کے برابر۔ ماشاءاللہ یہ پرانا سوال تھا، نوے لوگ ذرا سمجھ لیں، 1 درہم کے برابر۔ اب اذان کا بیان چل رہا ہے۔ مسئلہ عورت اذان نہیں دے سکتی، مسجد کی بات نہیں ہے یہ، مسجد میں تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا، مگر عورت کے لیے گھر میں بھی کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ لاؤ آج ہم اذان دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنا عورت کے لیے ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ عورتوں کو جماعت کرنا بھی منع ہے۔ یہ دیکھیے، چلیے یہ مسئلہ کافی اچھا نکال دیا آپ نے۔ تو دونوں مسئلے سمجھیے اب یہاں، دونوں مسئلے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، مسجد کے تو چھوڑیے، باقی اپنے گھر میں اپنے لیے بھی، اور عورتوں کو جماعت کرنا بھی منع ہے۔ یعنی عورتیں ارادہ کرے کہ ان میں ایک امام بن جائے، باقی سب عورتیں پیچھے کھڑی ہو کر ایک امام عورت کی اقتداء کرے، تو ایسے عورتوں کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ منع ہے۔ اچھا تھوڑی مجھے وقت دے، میں تحقیق کروں گا اس چیز کی انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں لکھا ہے ان کی جماعت خود مکروہ ہے، ایسا لکھا ہے، بہرحال تحقیق کی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا اب مسئلہ یہ کہ جیسے کبھی کبھی بچے اذان دے دیتے ہیں، تو بچے کے اذان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بچہ اگر سمجھدار ہے مسئلہ، تو سمجھدار بچہ اذان دے سکتا ہے، اس کی اذان درست مانی جائے گی، یعنی اس کی اذان چلے گی باقاعدہ۔ اسی طرح سے بے وضو، کسی نے بے وضو اذان دے دی تب بھی اذان ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا منع ہے، یعنی جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے بے وضو۔ کبھی دیر ہو گئی اور وقت باقی نہیں ہے، کسی وجہ سے وضو نہیں کر پائے اور وقت جا رہا ہے، تو پھر بے وضو بھی اذان دے سکتے ہیں، اس اذان کو مان لیا جائے گا، یعنی اذان دہرائی نہیں جائے گی، اس کو چلے گا۔ اچھا ایک مسئلہ سمجھے، چونکہ ابھی حال میں لاک ڈاؤن گزرا ہے، تو جمعہ کی نماز پہلے، یہ لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا بھی ٹائم ہم کو آئے گا کہ ہم کو جمعہ پڑھنے کو نہیں ملے گا، یعنی ہماری زندگیاں گزر گئی۔ آج جتنے لوگ 25 50 60 سال تک کے جتنے عمر کے لوگ ہیں، کبھی تجربہ ایسا آیا ہی نہیں تھا کہ کبھی جمعہ نہیں پڑھ پائیں گے ایسا وقت، مگر ابھی سب کو تجربہ آ گیا کہ کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کا موقع نہ ملے یا جمعہ ادا نہ کر سکے۔ تو اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، جمعہ کے دن اگر ظہر کی نماز ادا کرنی ہے تو پھر اذان، ظہر کی نماز کے لیے اذان دینا منع ہے۔ جمعہ کے دن ابھی سمجھیے، ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا اور جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظاہر سی بات ہے پھر جمعہ نہیں پڑھ سکتے، گھر میں ظہر پڑھ رہے ہیں، ارادہ کیا کہ چلو اب ظہر کی نماز اذان دے کے، تو اس دن جمعہ کے دن ظہر کی اذان نہیں ہوتی ہے۔ یا اس کو یوں اور بھی ایک مسئلہ ابھی علماء نے تحقیق کر کے، یا ابھی علماء نے ابھی کافی مسئلہ جو ہے نا صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ بہت سے لوگ جمعہ کے دن اپنے اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کے حالات میں 2 4 5 6 لوگ مل کے جماعتیں کر رہے تھے،
تو ایسی 4-5 لوگوں میں جمعہ کی جماعت کرنا بھی منع ہے گھروں میں۔ جمعہ کے دن 2 چیزیں سمجھ لیں، جمعہ کا دن ہے، کسی وجہ سے اگر جمعہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ایک ہی صورت بچتی ہے، اور وہ یہ کہ جماعت کے بغیر اپنی ظہر پڑھ لیں۔ یعنی اس دن آپ جماعت بنا کر ظہر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جمعہ کا دن ہے اور گھر میں اگر نماز پڑھ رہے تو ظہر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی۔ جمعہ کے دن ظہر بھی پڑھنی ہے تو اپنی الگ پڑھنی پڑے گی، تو اذان نہیں، جمعہ کی جماعت بھی نہیں اور ظہر کی بھی جماعت نہیں۔ جمعہ کے دن ظہر علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی الگ الگ پڑھنی پڑے گی۔ یہ جمعہ کے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ اذان کے بیچ میں بات چیت کرنا منع ہے۔ اگر کچھ بات کر لی یا بات کی تو اذان پھر سے دہرانی پڑے گی۔ اذان کے دوران میں کسی وجہ سے اگر بات کر لی تو پھر سے اذان کہنا پڑے گا۔ اچھا، اذان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اذان کے جو الفاظ ہیں نا، اذان کے الفاظ کو غیر ضروری طور پر کہیں بھی کھینچنا، کہیں بھی اس کو بڑھانا، یہ بھی منع ہے۔ جیسے نیا آدمی اذان دیتا ہے، کوئی نیا شخص، اور اس کو اذان کے طور طریقے الفاظ اگر صحیح نہیں معلوم تو کہیں پر بھی کھینچتا ہے اور کہیں پر بھی اگر اس کو طول دے دیتا ہے، تو ایسا غیر ضروری طور پہ یا غلط طریقے سے کہیں بھی الفاظ کو کھینچنا، یہ بھی اذان میں منع ہے۔ جیسے اللہ، اس کو کھینچ سکتے ہیں لیکن کسی نے اللہ ہو کو نہیں کھینچ سکتے، تو کسی نے ایسا ہو کو کھینچا، یا اکبر یا اکبر، یہ بھی منع ہے۔ اللہ اکبر یہ صحیح ہے، بر یہ کھینچ نہیں سکتے اس طرح سے۔ تو ہو سکے تو اذان دینے والے نا تھوڑا سا الفاظ اپنے درست کر لیں، کیونکہ کبھی کبھی لکھا ہے مسئلے میں کہ کبھی کبھی الفاظ کے کھینچنے سے معنی پوری طرح سے بدل جاتا ہے۔ اذان اگر آہستہ کہی جائے تو بھی درست نہیں ہے۔ اذان کو آہستہ کہنا بھی درست نہیں ہے، اذان بلند آواز سے ہی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ مسائل ہے تو بات اپنی جگہ، مگر اذان بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ اور ایک اذان کا مسئلہ ہے کہ اذان مسجد کے اندر دینا منع ہے، مسجد کے باہر خارج مسجد ہی اذان دی جائے، مسجد کے اندر اذان کہنا منع ہے۔ اور ایک مسئلہ، اذان کا جواب کس طرح سے دے؟ اذان کے جواب کی بڑی فضیلت ہے۔ اور سنیں، الحمدللہ عورتیں اذان دے تو نہیں سکتی مگر عورتیں اذان کا جواب ضرور دے سکتی ہیں، اور اذان کا جواب دینا ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اذان کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا؟ اذان کا جواب بہت آسان ہے۔ پہلے فضیلت سن لیں۔ اذان کے جواب کی فضیلت حدیث میں یہ آئی ہے کہ جو اذان کا جواب دے گا اس کو ہر حرف پر 2 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ تو اذان کا جواب بہت آسان ہے۔ اذان کا جواب یہ ہے، جو اذان کے الفاظ مؤذن یعنی اذان دینے والا کہتا ہے وہی الفاظ اب خود دہرائے جائیں۔ اذان کا یہی جواب ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو جواب میں بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ بس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ کہنا ہے،
اور اس کے ساتھ ملا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. یہ اذان کا جواب ہے. اچھا، اب الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے فجر کی نماز اذان میں، تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب ہے صدقت و بررت. یہ یاد کرو تو اچھی بات ہے، صدقت و بررت اتنا کہہ دے تو کافی ہے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے، مگر اس کے ساتھ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا بھی افضل ہے. تو اذان کا بہرحال جس کو اگر یہ جو الفاظ زیادہ بتائے گئے اگر عوام میں اگر آپ لوگوں کو یاد اگر نہیں ہے تو جو اذان کے الفاظ ہیں نا وہی الفاظ دہرا لے، انشاءاللہ اذان کا جواب ہو جائے گا. اب 11 منٹ ہو چکے ہیں، آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.